تو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عدنان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان سے، عدنان کے بیٹے ماد تھے، ماد کے بیٹے نزار تھے، نزار کے بیٹے پھر ربیہ تھے، اس سے بنو ربیہ بنے. ٹھیک ہے. بنو ربیہ میں آگے دو شاخیں تھیں، قبیلہ ہوتا تھا، اس کے نیچے شاخیں ہوتی تھیں، بنو تغلب اور بنو بکر. یہ بہت لڑاکے قبائل تھے. کل ہم نے ان کی ایک جنگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جنگ بسوس، جو 40 سال تک جس میں یہ آپس میں لڑتے رہے، سیدھے کہہ لیں. تو ہم نے کہا تھا کہ بنو بکر میں سے یہ آل سعود ہے، یہ قریشی نہیں ہے، آل سعود جو آج کل کے ہیں. ٹھیک ہے. نزار کے ایک بیٹے تھے مزر، بنو مزر، یہ ایک بڑا قبیلہ تھا عربوں میں. مزر کے بیٹے تھے کیسے اعلان، کیسے اعلان کے بیٹے تھے خصفہ، خصفہ کے بیٹے تھے اکرمہ، اکرمہ کے بیٹے تھے منصور، منصور کے بیٹے تھے حوازن. حوازن کہاں گئے؟ ان کا اوریجن جو ہے وہ طائف ہے، مکہ کے قریب ہے نا شہر طائف. تو سعودی عرب کے اس وقت کے بڑے شاعروں میں سے، بڑے شہروں میں سے ایک مکہ تھا اور دوسرا مدینہ تھا اور تیسرا طائف تھا. تو حوازن قبیلہ جو ہے یہ طائف کے اندر تھا. اسے اعلان میں اور کنانہ میں جو جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ جو ہے نا وہ جنگ فجار کہلاتی ہے. فجار باب مفعلہ سے ہے، فسق و فجور جس سے بنا ہے. اس کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کا بھی خیال یہی تھا اور حوازن کا بھی، کیونکہ ہیں تو دونوں بنو اسماعیل میں سے نا، عدنانی ہیں، تو بیت اللہ کی حرمت کے تو قائل تھے. تو یہ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے جنگیں کی. یہ بیسیکلی جنگوں کی ایک سیریز تھی، 4 جنگیں ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے واقعات تھے. پہلی جھڑپ میں تو یہ ہوا کہ ایک جو کیسے اعلان کا ایک بندہ تھا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جی طائف کا ایک بندہ یا حوازن کا ایک بندہ تھا. ٹھیک ہے. اس سے کنانہ کے ایک بندے نے، قریش کے ایک بندے نے جو ہے وہ کوئی لین دین کیا. اب اس نے پیسے دینے تھے، یہ حوازن والے نے قریش والے کو پیسے دینے تھے اور وہ ٹال مٹول کر رہا تھا. وہ بات آگے بڑھی اور جھڑپ ہو گئی. مطلب اس نے ایسا کوئی لبو لہجہ اختیار کر لیا کہ ٹھیک ہے پھر کیا کر سکتے ہو، میں نے نہیں دینے. اسی طرح ایک دفعہ ایک دوسری جھڑپ اس لیے ہوئی کہ یہ حوازن کے لوگ جو ہے، ایک خاتون تھی، یہ وہاں آئی، وہ جو ان کے ہاں بازار لگتا تھا اوکاس کا، اس بازار میں جو ہے وہ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس کو چھیڑا. وہ بات آگے بڑھی اور جھڑپ کی صورت اختیار کر لی. آخری جو جنگ فجار تھی نا، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. اس کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ آپ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی. آپ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے باقاعدہ تو جنگ نہیں کی، لیکن میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا. تو یہ نیچے جا کے جنگ لڑی گئی ہے. خیر بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ کیسے اعلان، یہ بڑا قبیلہ تھا. ان میں حوازن آئے اور حوازن میں سے پھر آگے ثقیف نکلا ہے. تو یہ کنانہ اور کیسے اعلان کے درمیان جو ہے وہ جنگ فجار ہوئی تھی. اچھا، چوتھا جو تھا نا، اس میں اصل میں یہ ہوا جب جنگ فجار جو چوتھی مرتبہ ہوئی تھی، تو اس میں یہ معاملہ تھا کہ کنانہ کے ایک بندے نے، اس کا نام تھا براس، اس نے کیسے اعلان کا ایک سردار مار دیا. ابو مسعود اس کا نام تھا، ابو مسعود ثقفی، اس کو مار دیا. جب مار دیا تو اب قریش کو بھی اس کا خیال تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے بندے نے ان کا بندہ مار دیا ہے تو بات آگے بڑھ جائے گی، تو فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ بھی لڑائیوں سے سارے تنگ آئے ہوئے تھے. تو قریش نے انہیں کہا حوازن والوں کو کہ آپ ایسا کرو کہ براس ہم نے آپ کے حوالے کیا، آپ قصاص لے لو. تو حوازن والوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اس نے ہمارا سردار مارا ہے، تو یہ تو آپ کا سردار نہیں ہے، ہم نے آپ کا سردار مارنا ہے، ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، آپ کا سردار چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات اللاجیکل سی تھی، تو قریش اس پہ آمادہ نہیں ہوئی ہے. پھر وہ چوتھی جنگ ہوئی تھی کہ جس میں پھر یہ چلتی رہی اور کافی نقصان بھی ہوا. آخر میں خیر صلح ہو گئی تھی. اسی صلح کے بعد پھر حلف الفضول ہوا تھا. حلف الفضول کا مقصد یہ تھا، اس کے بارے میں سیرت میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ میں بھی اس میں شامل تھا اور وہ بہترین معاہدہ تھا جس میں شامل ہوا. اس میں پھر ان سب نے اتفاق کیا تھا کہ یار اب ہم تنگ آ چکے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ قبائلی عصبیت سے نکلیں، جو مظلوم ہے نا اس کا ساتھ دینا ہے، جو مظلوم ہے، یہ نہیں کہ ہمارے قبیلے کا ہے، ورنہ تو ہم کب تک یہ کام چلاتے رہیں گے. تو بنو حوازن جو ہے نا، اس سے بڑے بڑے صحابی، حضرت زینب بنت خزیمہ ام المومنین ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت میمونہ بنت حارث، یہ بھی ام المومنین ہے، ان کا تعلق بھی حوازن سے ہے. حلیمہ سعدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کی جو رضائی والدہ ہیں وہ بھی حوازن سے تعلق رکھتی ہیں. پھر حوازن سے ثقیف نکلے ہیں.
سقیف نے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کے وسلم کی دعا بھی تو ہے نا. وہ جب آپ طائف کے سفر پہ گئے ہیں تو انہی لوگوں نے پتھر مارے ہیں نا, حوازن اور سقیف کے لوگوں نے. اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا. پھر آپ سلم واپس جب آئے ہیں تو باغ میں پناہ لی تو آپ سلم نے دعا کی تھی جب وہ فرشتہ آیا تھا کہ میں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگ پیدا کرے گا. تو مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ سقیف سے ان کا تعلق ہے, بڑے صحابہ میں سے. پھر محمد بن قاسم کا تعلق سقیف سے ہے, سندھ تک آئے ہیں فتوحات کرتے کرتے. امام مسلم جو صحیح مسلم کے مؤلف ہیں ان کا تعلق بنو سقیف سے ہے. اور بھی بہت سی شخصیات ہیں, کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کو اچھا نہیں جانا جاتا. حجاج بن یوسف, اس کا تعلق بھی سقیف سے ہے. بہرحال فصیح لوگ تھے, زبان میں فصیح تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے جو ہے وہ بنو تمیم کی طرف. ایک بنو تیم ہے, بنو تیم اور ہیں, بنو تمیم اور ہیں. ٹھیک ہے, الیاس کے ایک بیٹے تھے قما اور دوسرے تھے تابخہ. تابخہ کے بیٹے عد, ان کے بیٹے مر, مر کے بیٹے تمیم. یہاں سے بنو تمیم بنے. بنو تمیم بھی ایک بڑی شاخ تھی, ایک بڑا قبیلہ تھا. شیخ محمد بن عبد الوہاب جن کے نام سے وہابی معروف ہیں, جنہوں نے ایک تحریک برپا کی تھی سعودی عرب میں, ٹھیک ہے, عقائد کی اصلاح کی, رسومات کی اصلاح کی, ان کا تعلق بنو تمیم سے. تمیمی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں میں لکھتے ہیں تمیمی, تو وہ بنو تمیم یہاں سے. بنو تمیم میں جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان میں سے ایک اقرا بن حابس اور خباب بن الارت. خباب بن الارت کا نام تو بہت معروف ہے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں بنو حذیل. بنو حذیل میں جو ہے وہ فصیح لوگ تھے اپنی زبان کے اعتبار سے, لیکن زیادہ مجھے ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی. لیکن یہ مدرکہ سے علیحدہ ہو گیا. مدرکہ کے ایک بیٹے تھے خزیمہ اور ایک تھے حذیل. حذیل سے پھر بنو حذیل بنے. یہ بھی معروف قبیلہ ہے, اپنی زبان کی وجہ سے بڑا معروف ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ امام شافعی بنو حذیل میں جا کے رہے ہیں. کیوں؟ عربی زبان سیکھنے کے لیے. علامہ اسمعی جو آپ کہہ لیں کہ جی بہت بڑے ماہرین لغت میں سے ہیں, یہ بنو حذیل میں جا کے رہے ہیں. تو بڑے بڑے جو لغویین تھے, ائمہ تھے, وہ حذیل میں جاتے تھے کیونکہ ان کی زبان بڑی فصیح تھی عربی سیکھنے کے لیے. ان کے ہاں جا کے وقت گزارتے تھے. بنو حذیل کے بعد پھر مدرکہ کے بیٹے خزیمہ. خزیمہ کے بیٹے ہیں پھر کنانہ. خزیمہ کے دو بیٹے ہیں, ایک کنانہ اور ایک اسد. کنانہ سے بنو کنانہ بنے اور اسد سے بنو اسد. یہ کنانہ جو ہے نا, اس کی اولاد میں سے جو نظر ہے نا, نظر, یہ قریش کہلاتے ہیں. بنو اسد, خزیمہ کی اولاد میں اسد, اس سے پھر بنو اسد جو ہے وہ بنے. بنو اسد جو ہے نا بہت بہادر قبیلہ تھا. اسد نام سے مطلب شیر. ٹھیک ہے, انہی میں جو ہے وہ طلیحہ اسدی. طلیحہ اسدی جو ہے نا یہ بہادری میں بہت معروف تھا. ٹھیک ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا طلیحہ اسدی نے, لیکن بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا تھا. یہ مرتد ہو گیا تھا, بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور خالد بن ولید نے اس کا پیچھا کیا تھا تو یہ بھاگ گیا تھا نا شام کی طرف. پھر شام سے واپس آیا تو پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد غالب کے بیٹے لوائی. لوائی سے بنو لوائی بنے. بنو لوائی میں نیچے جا کے جو ہے نا یہ عمر نام آپ کو نظر آ رہا ہے. ان عمر کے بیٹے تھے سہیل, یہ معروف ہیں سہیل بن عمر. اب قریش شروع ہو گئے نا, اب قریش شروع ہو گئے. یہ دیکھیں نا پیچھے, آپ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچے تھے, ایک منٹ دیکھیں نا, یہ غالب تک ہم پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا بنو فہر جو ہیں یا قریش ہیں یا بنو نظر. اب ہم قریش پہ آ گئے کہ قریش کون ہے اور ان کی ذیلی شاخیں کیا تھیں اور پھر آپس میں ان کے بعد میں کیا اختلافات تھے. تو غالب کے بیٹے لوائی ہیں, تو لوائی سے پھر ایک بنو لوائی پیدا ہوئی ہے جن میں سہیل بن عمر, یہ عمر کے بیٹے سہیل, یہ سہیل بن عمر سرداران قریش میں سے تھے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں وہ معاہدہ لکھا تھا مشرکین کی طرف سے, اور ان کے بیٹے تھے ابو جندل جو ایمان لے آئے تھے. ہاں, سہیل بن عمر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا فتح مکہ کی رات
کہ میری خواہش ہے کہ 4 لوگ ایمان لے کے آئیں. ان میں سے ایک یہ تھے اور یہ ایمان لے آئے تھے. پھر یہ ایمان لے آئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں بنو لوائی سے غالب کے بیٹے لوائی. اس کے بعد ہیں کعب کے 3 بیٹے تھے، مرہ، عدی اور حسیس. یہاں سے بنو عدی شروع ہوتے ہیں. عدی سے بنو عدی شروع ہوتے ہیں. بنو عدی میں ایک تو حضرت عمر معروف شخصیت ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی بہن، یہ فاطمہ حضرت عمر کی بہن ہے جو ان کے ایمان لانے کا سبب بنی تھی. وہ واقعہ معروف ہے. حضرت فاطمہ پہلے ایمان لے آئی تھی. دوسری طرف بنو عدی میں ایک اور شخصیت ہیں زید. ان کا پورا نام کیا ہے؟ زید بن عمرو بن نفیل. ان کا تذکرہ جو ہے وہ حدیثوں میں ملتا ہے، زید بن عمرو بن نفیل کا. یہ حنفاء میں سے تھے، یعنی عربوں میں 4 ادیان معروف تھے. ایک عیسائی تھے، عیسائی نیچے نجران میں تھے. ٹھیک ہے. مدینہ میں اوپر یہودی تھے، مکہ میں بت پرست تھے، لیکن حنفاء بھی تھے. حنیف ان کو کہتے تھے جو دین ابراہیمی پہ تھے. تو یہ زید بن عمرو بن نفیل یہ حنفاء میں سے تھے. ہاں جو بچے یہ روایتوں میں آتا ہے. یہ روایتیں جو ہے نا صحیح بخاری میں، یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن عمرو بن نفیل سے بلدہ کے علاقے میں ملے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی نزول وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. یہ کھانا وہی ہے جو بتوں کا نظر کیا گیا تھا. تو آپ نے تناول فرمانے سے صاف انکار کر دیا. وہاں قریش کے لوگ اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول بھی تھے، زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا نہیں کھایا، ابھی نبوت نہیں آئی تھی. تو پھر زید بن عمرو نے بھی کہا میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام ذبح کرتے ہو، میں تو صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. نیز جناب زید بن عمرو قریش کے ذبیحہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بکری کو تو اللہ نے پیدا کیا، اس نے اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اپنی زمین میں اس کے لیے گھاس پیدا کی، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو. آپ مشرکین کے کام پہ اعتراض کرتے اور اسے بڑا گناہ سمجھتے تھے. تو حنفاء موجود تھے نبوت سے پہلے، ایسے لوگ تھے. یہ بھی اور ایک اور آگے شخصیت کا تذکرہ آ رہا ہے، ورقہ بن نوفل. تو وہ بھی جو ہے وہ دین حنیف پر تھے. جی ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عیسائی ہو گئے تھے. یہ نہیں ہوئے تھے، وہ عراق میں گئے تھے، وہ عیسائی ہو گئے تھے. انہوں نے سمجھا کہ آخری دین یہی ہے، تو انہوں نے پھر دین عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا. لیکن وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے نا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے نا. یہ 605 عیسوی میں فوت ہوئی ہیں، 605 میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ کوئی بنتا ہے 610 غالباً 10-11، یعنی اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے. وہ مسلمان ہو گئے تھے. بنو عدی کے بعد بنو تیم سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں. بنو تیم کے پاس جو ہے وہ دیت کا جو شعبہ تھا، جب قتل و غارت ہو جاتی تھی نا، تو اب یہ ہے کہ دیت کا تعین کرنا ہے اور وہ دیت وصول کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنو تیم کے پاس تھا. وزارت خزانہ کہہ لیں آپ، یا قضاء کہہ لیں، ٹھیک ہے، عدلیہ کہہ لیں، دیت کے حوالے سے فیصلے بھی یہی لوگ کرتے تھے. حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا تعلق بھی بنو تیم سے ہے. یہ مرہ کے بیٹے ہیں نا تیم، یہاں سے بنو تیم ہے. پھر ایک تمیم ہے، یہ تیم ہے، تیم سے تیمی کہلاتے ہیں یہ. اس کے بعد جو ہے وہ مرہ کی اولاد میں یکزا تھے. یکزا سے پھر ان کے بیٹے مخزوم، یہاں سے بنو مخزوم میں سے ہے ابو جہل، اس کی بڑی شخصیات میں سے. مخزوم کے بیٹے عمر، ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے مغیرہ کے بیٹے ایک ولید تھے، ولید بن مغیرہ. اس کا نام آپ کو بڑا ملتا ہے. ٹھیک ہے. سرداران قریش میں سے تھا. یہ خالد بن ولید کے والد تھے. جی دیکھیے نا، یکزا کے بیٹے مخزوم، یہاں سے بنو مخزوم شروع ہوئی ہے نا. ہاں، عمر کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے مغیرہ، یہاں سے لینا. مغیرہ کے بیٹے ولید بن مغیرہ جو ہے نا، یہ ہشام بن مغیرہ، یہ ابو جہل کا باپ ہے. ہشام بن مغیرہ
ہشام کے بیٹے عمر، یہ ابو جہل ہے، اس کا نام اصل میں عمر تھا، عمر بن ہشام۔ ابو جہل تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا، یا بعض نے کہا کہ ولید بن مغیرہ نے اس کو کہا تھا کہ تو جاہلوں کا باپ ہے، ایک مجلس میں، یعنی اس کے چچا نے اسے کہا تھا، اس سے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، کیونکہ جذباتی زیادہ تھا ابو جہل۔ تو ہشام بن مغیرہ جو ہے، اس کی وفات تو ہو گئی قبل از نبوت 598 میں، 598 میں ہو گئی تھی۔ ولید بن مغیرہ البتہ یہ تاجر تھا اور بہت سخی تھا، روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتا تھا حج کے ایام میں، بلکہ 606 میں جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، نبوت سے کچھ عرصہ پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے اعلان نبوت سے، تو اس میں سب سے زیادہ ڈونیٹ اس نے کیا تھا، ولید بن مغیرہ نے کیا تھا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی نا بیت اللہ کو ہاتھ اٹھانے کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہو چکا تھا، تو وہ ابھی اثر تازہ تازہ تھا، ڈر لگتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جا کے کعبہ کے اوپر ضرب لگائی تھی، اور یہ کہتی ہوئی کہ یا اللہ آپ کو پتا ہے کہ نیت ہماری نیک ہے۔ تو کعبہ مطلب خستہ ہو گیا تھا نا، تو دوبارہ تعمیر کے لیے کعبہ کو گرا کے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، کیونکہ نشیبی جگہ تھی، پانی جمع ہو جاتا تھا، تو اس کی بنیادیں جو ہے نا کمزور پڑ گئی تھی۔ تو اس میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم حلال کی کمائی سے جو ہے وہ بیت اللہ کو تعمیر کریں گے۔ وہ حلال کی کمائی جو ہے نا اس سے پورا بیت اللہ تعمیر ہی نہیں ہو پایا، حالانکہ اتنے بڑے تاجر تھے انٹرنیشنل لیول کے، حلال کی کمائی نکلی نہیں اس میں سے۔ باغات کے مالک تھے، طائف میں ان لوگوں کے باغات ہوتے تھے، تو وہ حتیم کا حصہ رہ گیا تھا نا، تو خیر اس میں سے جو ہے وہ یہ ڈونیٹ کیا تھا۔ اسی کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اس نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو مکہ میں تو میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے، قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اور جو دوسری طرف جو ہے نا وہ طائف میں ابو مسعود ثقفی تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا؟ ولید کے جو بیٹے تھے، یہ خود تو ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن اس کے جو بیٹے تھے خالد بن ولید، وہ تو ظاہری بات ہے معروف صحابی ہیں، وہ ایمان لے آئے تھے 7 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے، بلکہ ان کے ایمان لانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے، وہ اور پھر دوسرے جو تھے عمر بن العاص۔ ہشام جو ہے نا، ان کے بیٹے ایک تو عمر تھے، یہ عمر تو ابو جہل تھا، ابو جہل کا ایک بھائی تھا عیاش، یہ ایمان لے آئے تھے، عیاش ایمان لے آئے تھے، بلکہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی ایمان لے آیا تھا۔ تو یہ بنو مخزوم تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا بنو زہرہ ہیں، بنو زہرہ میں جیسے حضرت آمنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں، پھر اسی طرح بنو زہرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 3 یا 7ویں نمبر پہ ایمان لے کے آئے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں یہ ان کے ساتھ اس طرح سے رشتہ داری نہیں تھی، ہم نے تو ویسے ہی لکھا ہوا، ویسے ہی لکھا ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کا اصل قبیلہ حذیل تھا، لیکن وہ اس کے حلیف تھے، بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی 12 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 10 بیویوں کا۔ کثرت ازواج بہت زیادہ تھی صحابہ میں، کثرت ازواج بہت زیادہ تھی، اور وہ بھی سرداروں کی بیٹیوں سے جا کے وہ نکاح کرتے تھے۔ خیر بہرحال، یہ کعب کے ایک بیٹے تھے حسیس، حسیس کے بیٹے عمر تھے، عمر سے پھر 2 قبیلے نکلے ہیں، ایک سہم اور ایک جمح۔ بنو سہم میں آگے نیچے چل کے آپ دیکھیں گے آس بن وائل، یہ ایک شخصیت تھی، آس بن وائل، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت خباب بن الارت کو کیا کیا تھا، تلوار کے حوالے سے جو واقعہ تھا نا۔ العاص کے بیٹے تھے پھر عمر بن العاص، یہ ایمان لے آئے تھے نا، عمر بن العاص جلیل القدر صحابی ہیں، ٹھیک ہے، 8 ہجری میں ایمان لائے تھے، تاجر پیشہ تھے۔ تو یہ عمر بن العاص یمن سے جو ہے وہ چمڑا لے کے جاتے تھے شام میں، اور شام سے کشمش لے کے آتے تھے اور انجیر، وہ یمن میں لا کے بیچتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے 2 طرفہ تجارت کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ عمر بن العاص فاتح مصر بھی ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ،
ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی سے ہے، بنو سہم سے ہے، عبداللہ بن حذافہ۔ عبداللہ بن حذافہ وہ ہے نا جنہیں کسرا کی طرف بھیجا گیا تھا 6 ہجری میں، اور کسرا نے جو ہے وہ جب وہ خط دیکھا اور اس میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لکھا تو اس نے پھاڑ دیا تھا اور ان کو کہا کہ ان کو نکال دو میرے دربار سے۔ اور ساتھ میں وہ کسرا نے کیا کیا، جو ایران اس کا وہ جو گورنر تھا نا، اس وقت یمن ان کے ماتحت تھا، یمن میں ان کا گورنر تھا بازان تھا، وہ وہاں کا مقامی گورنر تھا، قحطانی تھا، اس کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پکڑ کے لے آؤ۔ اس نے 2 بندے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا، کل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کسرا کو اس کے بیٹے نے مار دیا، قتل کر دیا۔ وہ حیران رہ گئے، وہ واپس گئے اپنے یمن میں اپنے جو ہے وہ گورنر کے پاس، ایرانی گورنر بازان کے پاس، اسے کہا کہ جی جن کو پکڑنے کے لیے آپ نے بھیجا وہ تو کہہ رہے ہیں تمہارا بادشاہ ہی مر چکا ہے۔ تو وہ بازان کو بھی جو ہے وہ چند دنوں بعد خبر مل گئی کہ بادشاہ کو جو ہے وہ اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور وہ بیٹے نے تخت سنبھال لیا تھا تو اس نے اپنا لیٹر جاری کیا تھا، تو بازان نے پھر اسلام قبول کر لیا اسی خبر کے اوپر کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ وہ عبداللہ بن حذافہ ہے نا جن کے بارے میں وہ واقعہ معروف ہے کہ غالباً یہ 19 ہجری کا واقعہ ہے، غالباً مجھے لگ رہا ہے 19 ہجری کا، اگر میرے پاس اس کی کہیں ڈیٹ محفوظ ہو، حضرت عمر کے زمانے میں۔ تو یہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو یہ پکڑے گئے تھے، تو کیسر نے کہا تھا کہ دین عیسائیت اختیار کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا ان کو نہ ٹانگ دو، صلیب کی طرح ٹانگ دیا اور کہا تیر اندازی کرو، مارنا نہیں ہے، ڈرانے کے لیے خوب تیر اندازی کروائی، لیکن ان پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک کڑا میں تیل جلاؤ، وہ کیڑ میں کڑا میں تیل جلایا گیا، پھر یہ کافی سارے مسلمان قیدی ہوئے تھے تو 2 کو اس میں پھینک دیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ بالکل پگھل گئے، ہڈیاں بھی پگھل گئیں۔ تو پھر ان کو کہا کہ اب تم کو پھینکتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن حذافہ اس وقت سپہ سالار تھے نا اس کے، جو رومیوں کی قید میں آ گئے تھے، چھوٹی سی ٹکڑی تھی وہ۔ تو اب جب یہ معاملہ جو ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پھینک دو، تو وہ اریٹیٹ ہوا نا کیسر کہ یار کیسے لوگ ہیں، وہ کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر کیسر نے کہا کہ ایسا کرو کہ سب کوئی پھینک دو۔ اس نے جب یہ آرڈر دیا نا تو یہ رونا شروع ہو گئے، تو کیسر نے کہا کہ میرے پاس لے کے آؤ، لگتا ہے اب یہ ڈر گیا، مطلب اس کے ذہن پہ یہ سوار ہو گیا نا میں نے ڈرانا ہے ان کو، ڈرانا ہے۔ تو اس نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کاش یہ جانیں جو ہے وہ 1 نہیں 1000 ہوتی تو اس دین کے لیے قربان ہو جاتی۔ وہ بڑا حیران ہوا، ان کی شجاعت پہ بڑا حیران ہوا۔ تو بہادر لوگوں کی قدر کرتے تھے عرب، دشمن بھی ہو نا تو قدر کرتے تھے۔ تو وہ کیسر نے کہا بھائی بات یہ ہے تم بہادر آدمی ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تو میرا بوسہ لے لو تو میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا ایک شرط اور ہے میری طرف سے، سب کو چھوڑو گے صرف مجھے نہیں۔ پھر خیر وہ انہوں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا کیسر کی، وہ کیسر نے سب کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ سب عبداللہ کا بوسہ لیں، سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کا بوسہ لیں۔ خیر بار مطلب وہ مروب ہو گیا تھا نا ان کی شجاعت سے، بہادری سے مروب ہو گیا تھا کیسر، ہرقل۔ خیر بار تو عبداللہ بن حذافہ کا تعلق اس سے تھا۔ پھر بنو جمح آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بنو جمح میں پھر نیچے جا کے امیہ بن خلف، اس کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، یہ بھی سرداران قریش میں سے تھا۔ 500 کے جو تیر ہوتے تھے نا، یہ پورا ڈپارٹمنٹ تھا عربوں کے یہاں قسمت نکالنے کا، فال نکالنے کا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اس سے ملتا جلتا کون سا ہو سکتا ہے؟ خیر بہرحال فال گیری ہمارے ہاں صحافت کا ڈپارٹمنٹ ہی ہے، لیکن یہ ان کے ہاں تھا، تو یہ ان میں بنو جمح میں تھا۔ تو امیہ بن خلف جو ہے نا یہ بدر میں قتل ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دیتا تھا، حضرت بلال اس کے غلام تھے نا۔ اس کا بیٹا جو تھا صفوان بن امیہ، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ۔ بنو عبد الدار میں جو ہے حضرت مصعب بن عمیر، بہت معروف صحابی ہیں، ٹھیک ہے، بدری صحابی ہیں، ناز و نام میں پلے تھے، بہت آسائش پسند تھے، بہت آسائش پسند۔ کہا جاتا ہے کہ جی خوشبو لگا کے گزرتے تھے تو پوری گلی میں جو ہے وہ خوشبو پھیل جاتی تھی۔
اور لباس جو ہے وہ بہترین لباس، جیسے ایک رکھ رکھا والا بندہ ہوتا ہے وہ. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو کفن نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گھاس ڈال دو اور سر ڈھانپ دو. میری بات ہے احد میں اس وقت ویسے ہی کپڑا کم ہوتا تھا، پھر احد میں جو ہے وہ کہاں سے مدینہ سے کپڑا لے کے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو ہے وہ دفنانے کا حکم دیا. بدری صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، اور یہ معلم بھی تھے، بہت اچھے معلم تھے. 12 یا 13 لوگ تھے پہلی مرتبہ جب آئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا. تو اگلے سال جو ہے وہ 83 لوگ لے کے آ گئے آپ وسلم کے پاس مدینہ سے. تو پہلی بیعت جب ہوئی ہے نا عقبہ اولا، تو اس میں 12-13 لوگ تھے. تو آپ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کے ان کی تربیت کرو، تو وہ 83 اور لے آئے، بہت اچھے مبلغ دائی مصعب بن عمیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ آپ میں جو ہے نا وہ صلاحیتوں کے آپ بہت زیادہ شناسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ہر بندے کو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کام دیتے تھے. پھر یہ اب قصی کی اولاد شروع ہو گئی ہے. قصی میں تو ایک عبد الدار ہیں قصی کی اولاد میں، پھر عبد العزیٰ ہیں. عبد العزیٰ کی اولاد میں ایک اسد ہیں، یہ بھی بنو اسد کہلاتے ہیں، یہ چھوٹا بنو اسد ہے. اسد کی اولاد میں پھر خوائلد ہیں اور نوفل ہیں. نوفل کے بیٹے ورقہ بن نوفل تھے. خوائلد کی جو بیٹی تھی وہ حضرت خدیجہ تھی، جن سے آپ سلم کا نکاح ہوا. اور ایک خوائلد کے بیٹے نوفل بھی تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے. لیکن خوائلد کے بھائی جو نوفل تھے نا، ان کے بیٹے ورقہ، تو وہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. وہ عیسائی ہو گئے تھے نا دور جاہلیت میں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہی کے پاس لے کے گئی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے تصدیق کی تھی. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ان کو اچھی حالت میں دیکھا. حزام، حضرت خدیجہ کے ایک بھائی تھے حزام. تو حضرت حزام جو ہے یہ جنگ فجار میں مارے گئے تھے. ان کے بیٹے حکیم، یہ حکیم بن حزام جو ہے یہ سرداران قریش میں سے تھے، یہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، 120 سال، 60 سال جاہلیت کے، 60 سال اسلام کے. یہ مولود کعبہ ہیں. حضرت علی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں نا وہ تو ایسی گھڑی ہوئی ہیں، من گھڑت روایتیں. مولود کعبہ یہی ہیں، حکیم بن حزام ہے، یعنی کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی. وہ بھی ایک حادثہ ہے مطلب جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کعبہ کا دروازہ جو ہے نا کبھی کبھی کھلتا تھا تو سال میں، تو ایک خاص موقع ہوتا تھا کہ جس میں اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، تو اس میں پھر قریش اندر جانے دیتے تھے. تو ان کی والدہ بھی اندر گئیں اور وہ تھی حاملہ، اور وہاں ہی ان کو پھر درد ذہ محسوس ہوا، تو پھر ان کو موقع نہیں ملا اور پھر وہیں ان کی ولادت ہوئی حضرت حکیم بن حزام کی. انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا فتح مکہ کے موقع پہ تو اس کو امن ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ وہ ایمان لے کے آئیں، تو ان میں ہم نے کہا تھا ایک سہیل بن عمر تھے، وہ ایمان لے آئے، اور ایک یہ تھے حکیم بن حزام. ان کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. عتاب بن اسید تھے، یا اسید بن عتاب، اس طرح سے عتاب بن اسید، اور ایک جبیر بن مطعم جو مطعم بن عدی کے بیٹے تھے. نہیں وہ نیچے آ رہی ہے، ابھی بنو امیہ تو نیچے ہیں. ایک ان کے بھائی جو ہے وہ عوام تھے، عوام کے بیٹے زبیر تھے، زبیر بن عوام، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عوام یہ بھی جنگ فجار میں مارے گئے تھے. زبیر بن عوام تو پھر عشرہ مبشرہ میں سے شروع میں ایمان لے آئے تھے نا. بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف 4، حضرت عثمان 5، پانچوں عشرہ مبشرہ میں سے یہ سب حضرت ابو بکر کی وجہ سے ایمان لے کے آئے شروع میں. حضرت ابو بکر کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا کریڈٹ. تو حضرت زبیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر. ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اسما، اور ان کی جو والدہ تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی.
حضرت صفیہ. تو یہ آپ سلم کی پھوپھی زاد ہیں, یہ بھی کزن ہیں. وہ دیکھیں نا یہ کتنا لوگ یہ برستے ہیں, مطلب رشتے دیکھیں آپ. حضرت علی بھی کزن ہیں, آپ سلم کے چچا زاد ہیں, یعنی آپ کے جو ہے نا وہ چچا کے بیٹے ہیں نا حضرت علی, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کے بیٹے ہیں, مطلب والد کی بہن کے بیٹے ہیں, پھوپھی زاد ہیں. دوسری طرف یہ حضرت زبیر ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں آپس میں کزن بھی ہیں نا, وہ جو لگاتے ہیں جی بنو امیہ اور فلاں اور یہ, اور دوسری طرف تو رشتہ داریاں ان کی دیکھیں نا تو آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں, آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پیچھے کوئی پارٹی بازی کی بنیاد ہے, بہت ساری جگہوں پہ پارٹی بازی کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جو ہے وہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے. تو حضرت زبیر کی بھی جو ہے وہ 7 بیویاں تھیں. پھر اولاد تو خیر وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے. جب یہ اسلام کا حکم آیا 4 بیویوں والا, تب بھی ان کی بیویاں نہیں, وہ ہوتا یہی تھا نا کہ ہاں کوئی فوت ہو جاتی تھی یا کسی کو طلاق ہو گئی یا کسی نے طلاق لے لی تو پھر کر لی, ایک ساتھ 10 نہیں ہوتی تھی نا. ہم تو اوور آل بات کر رہے ہیں نا, 10 تھیں. جب اسلام کا حکم آیا لازم تو اس کو 3 لوگوں کی ہوں گی پہلے سے. جی جی, پھر انہوں نے کیا, نہیں جن کی جو ہے نا جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی 10 بیویاں تھی, تو آپ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا 4 رکھ لو باقی کو طلاق دے دو, تو انہوں نے ایسے کیا, 4 رکھ لی باقی کو طلاق دے دی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کوشش کرتے تھے 4 کا عدد پورا رہے, کوئی فوت ہو جائے تو اگلی کر لی, ٹھیک ہے, طلاق ہو گئی تو پھر اگلی کر لی. کافی زیادہ تھی. حضرت زبیر کی جو اہلیہ تھی نا تماظر, کیا نام تھا ان کا, 1 منٹ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. حضرت زبیر کا تذکرہ کہاں پہ گزرا ہے؟ حضرت تماظر جو ہے نا وہ 7 دنوں میں ان کو طلاق ہوئی ہے حضرت زبیر سے. تو ریشو تھی, ریشو طلاق کی زیادہ تھی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عربوں میں یہ عام, اچھا جتنی طلاق کی ریشو تھی اس سے زیادہ شادی کی ریشو تھی, اصل بات یہ, تو اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں نا یہاں مطلب مثال کے طور پہ کسی خاتون کا تذکرہ جو ہے نا, یہ میرے سامنے ابھی یہ خاتون کا تذکرہ آ گیا, ٹھیک ہے جی, یہ خاتون ہے, ان کا نام تماظر ہے. تماظر جو ہے نا وہ عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں آئیں, بعد میں ان سے طلاق لے لی, عبد الرحمن بن عوف سے طلاق لے لی, پھر حضرت زبیر سے نکاح ہوا, انہوں نے انہیں 1 ہفتے بعد طلاق دے دی, ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہوئی. عقبہ بن ابی معیط کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم, پہلے زید بن حارثہ کی بیوی تھی, ان سے طلاق ہو گئی حضرت زید سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر سے شادی ہوئی, ان سے بھی طلاق ہوئی. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے شادی ہوئی, پھر ان کی وفات ہو گئی. پھر عمر بن العاص سے شادی ہوئی. یعنی یہ ہے ایک ایک خاتون کی 4 5 5 6 شادیاں, اور وہاں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جی اس خاتون کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں, کوئی عیب نہیں ہوتا تھا, سیٹنگ ہے کہیں پہ ہو گئی. تو کثرت ازواج بھی تھی, کثرت طلاق بھی تھی, تو اس لیے سوسائٹی میں بڑا گیپ پیدا نہیں ہوا. مطلب ان کے یہ تھا نا بس ٹھیک ہے نہیں چل رہا تو بس ٹھیک ہے آگے جا کے کہیں اور کپل بنا لیں, یہ سوچ تھی عربوں کی, اور وہ بنا لیتے تھے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر کوئی دوسرا شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا, ساری زندگی کے لیے وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے, وہ یہ دیکھتے تھے کہ اصل میں خاندانی لوگ تھے نا, وہ صرف خاندان کو دیکھتے تھے, خاندانی بٹ ٹھیک ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صفات خاندان کی ہوتی ہیں, کہیں نہیں بھی بنی نا تو اس کے خاندانی ہونے کی وجہ سے نہیں بنی. چلیں جی کافی ہے آج کے لیے, نیکسٹ پہ آگے چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.